السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اس آن لائن کلاس میں جوائن جو بھی ناظرین حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ نے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ایک عشرہ ہم نے آپ نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے اب تک کے جو بھی اعمال کیے ہیں، صیام کی شکل میں، قیام کی شکل میں، صدقہ و خیرات اور دعاؤں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے احسان، اپنے کرم، اپنی عنایت سے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول فرما لے، اور بقیہ جو ایام بچے ہوئے ہیں اس کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہمارا کلاس چلتا ہے، تزکیہ کلاس، اس میں جو آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ وہ موضوع ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر بار بار کیا گیا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ اللہ نے جاری کیا، یعنی وہ موضوع ہے جہنم کی حقیقت۔ جہنم کی حقیقت، جہنم کیا ہے اور جہنم کے تعلق سے کیا تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ایک بندے مومن کو ان تمام چیزوں کے تعلق سے جاننا ازحد ضروری سی چیز ہے۔ میرے بھائیو، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ انسان جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا سکسیسفل انسان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیشتر صورتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اپنی احادیث کے اندر جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مجلسوں کے اندر، ہمارے ممبر و محراب کے ذریعے سے اس موضوع پر بار بار ذکر کیا جاتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت کم ہم کو بولنے یا بہت کم ہم کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جنت اور جہنم کا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بے قرار ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے، ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جہنم، جو یہ ورڈ ہے جہنم کا ورڈ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 ٹائم اس لفظ کا اللہ نے ذکر کیا ہے پورے قرآن کے اندر۔ اور النار، نار کے معنی ہوتے ہیں آگ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ تقریباً 120 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جنت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً لفظ جنت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 65 ٹائم اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔
اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا۔ میرے بھائیو، ہم مومن اس وقت مومن کہلاتے ہیں جب ہمارا ایمان جنت اور جہنم کے اوپر ہو، کیونکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے روحوں میں سے ایک روح ہے۔ اسی طرح سے وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جو بندہ جنت کو حق سمجھتا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، جہنم کو حق سمجھتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو انسان جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے یا یہ تصور کرتا ہے کہ بس ایک خیالی چیز ہے، بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے، بس یوں ہی بیان کیا گیا ہے، والعیاذ باللہ ایسے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں۔ اگر اس طرح کے خیالات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہا گیا کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے باہر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے وہ انسان۔ تو لہذا جنت اور جہنم جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جس کے اوپر ایمان ہمارا اور آپ کا کمپلسری لازمی طور پر ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام کی زندگیوں کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی جہنم سے ڈرائیں اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی اس آدمی کی طرح جہنم سے بچانے کے لیے کہ ایک شخص ہے جو آگ جلاتا ہے، ایک شخص ہے جو آگ جلاتا ہے، اور آگ روشنی کے لیے وہ جلاتا ہے، روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے، لیکن کیڑے پتنگے جو ہیں وہ سب اس میں جانا چاہتے ہیں، اس کی روشنی کی طرف دیکھ کر اس میں جل کر راکھ ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس کی طرف وہ لپکتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو ان تمام کیڑوں مکوڑوں کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ تم لوگ دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی گاڑی بنگلے، دنیا کی خواہشات اور ارمانوں کو دیکھ کر تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم ان چیزوں میں اس قدر مشغول اور مصروف ہو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تم بچانا نہیں چاہ رہے ہو۔ میں ہوں کہ میں تمہارا کمر پکڑ پکڑ کے میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم میرے اوپر غالب آ رہے ہو، تم میری بات کو نہیں لے رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی اپنی امت کو آگاہ کرے، جہنم سے بچے، جہنم سے بچنے کی ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انذرتکم النار، انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے آگاہ کر دیا، لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمات کو اتنی بار دہرایا، اتنی بار ریپیٹ کیا کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھا وہ چادر مبارک بھی آپ کے پہلو میں یعنی نیچے گر گیا، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنی قریبی اور رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں اور جہنم سے آگاہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جو بھی قبائل تھے آپ نے ان تمام قبائل کو آپ نے جمع کیا، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک فرد کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا۔ ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبہ کیا، کہا یا عبد مناف، یا عبد قریش، یا فلاں، یا
या फुला, एक एक को अल्लाह के रसूल ने खिताब करके कहा अनकिसुकुम अनफुसकुम अन्नार, कि लोगों तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और इसी वक्त नसीहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खिताब करते हुए कहा था कि बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप होने की हैसियत से दुनिया के अंदर अगर तुम मुझसे माल दौलत अगर चाहती हो तो ले लो, लेकिन आखिरत में ये उम्मीद मत रखना कि मैं नबी की बेटी हूँ और मैं कामयाब हो जाऊंगी बगैर अमल की, लिहाजा अमल में कोई कोताही ना करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खिताब करके उसी मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। मेरे भाइयों, हम और आप जहन्नम के ताल्लुक से सुन रहे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसका तज़किरा करते हुए कहा लहा सबअत अबवाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हिज्र के अंदर इस बात का जिक्र किया कि जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, और 7 दरवाजे जो ये होंगे उसमें हर इंसान अपनी गुनाहों के एतबार से दाखिल किया जाएगा। जैसे कि बयान किया गया कि अहादीस में कि कल क़यामत के दिन एक तरफ चोर लोगों का एक टोली होगा, एक जानियों की एक टोली होगी, कातिलों की एक टोली होगी, इसी तरह से शिर्क करने वालों की एक टोली होगी। यानी इस तरह से जो गुनाहों के तबकात हैं, गुनाहों के जो दर्जात हैं, उस हिसाब से इंसान वहां पर गुनाहगार जो है टोली दर टोली जो है, जमात दर जमात जो है जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे अलग अलग दरवाजों से। इसलिए अहले इल्म में से बाज़ ने कहा कि जिस तरह से जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, उसी तरह से जहन्नम के 7 तबकात हैं, दरजात हैं, मराहिल हैं, और उस मराहिल के अंदर जो है गुनहगार कैसे दाखिल किए जाएंगे, उनका तबका, उनकी लिस्ट क्या होगी। अल्लामा कुर्तुबी और दूसरे अहले इल्म ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे सबसे पहला तबका होगा जहन्नम। जहन्नम क्या है? खुद एक दर्जा है, एक तबका है। इसी तरह से दूसरा तबका होगा लज़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया। तीसरा तबका होगा हुतमा, चौथा तबका होगा सईर, उसके बाद होगा सकर, उसके बाद होगा जहीम, और उसके बाद 7वां तबका होगा हाविया। अब इसके अंदर कौन कौन लोग दाखिल होंगे? तो देखिए, जहन्नम का जो तबका है ये वो तबका होगा, ये वो दर्जा होगा जिसमें हल्का किस्म का अजाब होगा। जहन्नम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र किया, तो जहन्नम एक तबका होगा, एक दर्जा होगा जिसमें हल्का किस्म का हल्के अज़ाबात होंगे। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिन बंदों को दाखिल करेगा जो ईमान और अकीदे के एतबार से तो सही थे, लेकिन उनकी जिंदगी में इंसान होने के नाते से जो गलती हो गई, गुनाह हो गए, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो उनको गुनाह से पाक करके जन्नत में दाखिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस तबके को, यानी उस मोमिन तबके को, उस मुसलमान तबके को अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर दाखिल करेगा। दूसरा तबका जो आपको कहा गया लज़ा, इस लज़ा के अंदर यहूदी लोग दाखिल किए जाएंगे, खास यहूदी जो है इस तबके के अंदर दाखिल किए जाएंगे जहन्नम के। इसमें हुतमा जो है इसके अंदर नसारा, क्रिश्चियन जिसको कहा जाता है, ये लोग इसके अंदर दाखिल किए जाएंगे। और सईर, और इस तबका के अंदर वो लोग दाखिल किए जाएंगे जो दुनिया के अंदर सूरज की, सितारों की इतनी इबादत करते थे, परस्तिश करते थे। आज भी आप देखते होंगे दुनिया में सूर्य नमस्ते करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। तो ये लोग जो सूरज की, सितारों की परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, ये सारे लोग उसके अंदर दाखिल किए जाएंगे। और इसी तरह से सकर जो है, ये मजूसी लोग जो आग की पूजा करते हैं, आग की परस्तिश करते हैं, ये लोग इसके अंदर दाखिल किए जाएंगे। और जहीम के अंदर जितने भी मुशरिक हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह को औलाद बनाने वाले हैं, ऐसे सारे के सारे लोग जो हैं इसके अंदर मुशरिकीन किस्म के लोग जो है जहीम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। और जहन्नम का सबसे आखिरी तबका जो है हाविया जिसे कहा जाता है, उस हाविया के अंदर अल्लाह महफूज रखना, ये मुनाफिकीन जो होते हैं, यानी इस्लाम जाहिर करते हैं, दिल के अंदर कुफ्र होता है, या जबान पर एक होता है, दिल में एक होता है, जो भी मुनाफिकीन है, मुनाफिकत की जो भी सिफत इंसान अपने अंदर रखता है, ऐसे मुनाफिकीन जहन्नम का सबसे आखिरी गड़ा, आखिरी किनारा, आखिरी हिस्सा, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा के लिए उन्हें डालेगा। तो ये कुछ तबकात थे जो मैंने आपके सामने बयान फरमाए। मेरे भाइयों, बाकायदा तौर पर अहादीस के अंदर बयान किए गए, सही हदीस के अंदर जहन्नम की आंख होंगी, जहन्नम देख रही होगी, जहन्नम के कान होंगे, जहन्नम सुन रही होगी, जहन्नम की जबान होगी, जहन्नम बोल रही
رہی ہوگی. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جہنم جو ہے جہنمیوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کے چیخ رہی ہوگی, دھار رہی ہوگی, پکار رہی ہوگی. اس لیے اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ جہنم جب پکار رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی جہنمیوں کو دیکھ کر کے, ایسی آواز جہنم نکالے گی, ایسی آواز نکال رہی ہوگی جہنم کہ باقاعدہ طور پر اس دن اللہ کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی. اس دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں گے اللہ آج صرف مجھے اپنی فکر ہے, آج صرف مجھے اپنی فکر ہے اور کسی کی مجھے فکر نہیں ہے. ایسا عالم, ایسی کیفیت, ایسی حالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائیو, جہنم کی گہرائی کو اور جہنم کی جو ڈیپ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے اور جہنم کو باقاعدہ طور پر حشر کی عدالت میں گھسیٹ کر کے یعنی لگاموں کے ذریعے سے اسے لایا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم کو 70,000 لگام یعنی زنجیریں لگی ہوئی ہوگی اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 اللہ کے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے اور جہنم کو کھینچ کر کے حشر کے میدان میں لایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہا کہ اگر ایک پتھر جہنم کے اوپری کنارے سے گرایا جائے تو جہنم کی تہ میں یعنی اس ڈیپ میں, اس لاسٹ کنارے میں پہنچنے میں اسے 70 سال لگے. اللہ اکبر. جہنم کی یہ گہرائی, جہنم کی یہ گہرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. میرے بھائیو, جہنم کی جو آگ ہے یہ دنیاوی آگ سے یعنی 70 گنا زیادہ یہ آگ ہے. یعنی یہ آگ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. دنیا کی آگ جو ہے جہنم کے آگ کا ایک حصہ ہے, ایک حصہ صرف ہے جس آگ کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں دنیا تباہ ہو جاتی ہے معمولی سی آگ کے اندر. اور جہنم کی جو آگ ہے وہ تقریباً 69% کیا ہے, زیادہ ہے. اس کی آگ, اس کی تپش کیسی ہوگی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہنم نے خود اللہ رب العالمین سے شکایت کی. جہنم نے خود اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ یہ آگ میرے بعض حصے کو کھا رہی ہے. یعنی جہنم خود ایک دوسرے کے حصے کو کھا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی یہ گرمی, جہنم کی یہ تپش جو جہنم نے اللہ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ, ایک مرتبہ سانس لینے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اللہ نے اجازت دی, جس کی وجہ سے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح حدیث ہے یہ سب چیزیں, جو بھی حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری صحیح کی صحیح حدیث ہے, کوئی قصہ واقعہ کہانی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک بار سانس چھوڑنے کی اجازت دی, یعنی اپنی گرمی چھوڑنے کی, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی اور حرارت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دنیا اور سائنس جو بھی اس کی تفصیلات بیان فرمائے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے یہ تفسیر بیان فرمائی, آپ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جہنم جب سانس چھوڑتا ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے. آپ نے کہا جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. میرے بھائیو, جہنم کی شدت اس قدر ہوگی کہ انسان کا جو جسم ہے یہ جسم انسان کا اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ معمولی سا جسم اللہ رب العالمین نے جو جہنم کو اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے, اللہ نے کافر و مشرکوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا مظہر ہے, اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے. وہاں پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو اللہ نے متعین کر رکھا ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے, وہ بے رحم ہیں, بس اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کی اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کی وہ تابعداری کرتے ہیں. لہذا انسان کا جو یہ جسم ہے آپ اندازہ کرو کہ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے جسم کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ جو جسم ہے, یہ جو باڈی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ کافر مشرک کے ایک دانت
ایک مشرک اور ایک کافر کا جو ایک دانت ہوگا، جہنمی کا جو ایک دانت ہوگا، جو ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک دانت انسان کا ایک احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کافر کا جو یہ کندھا ہے، اس کندھے کی مسافت کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تیز رفتار سوار انسان اگر اس پہ سفر کرے گا تو اس کو ختم کرنے میں، اس گندے یہ جو ہمارا شولڈر ہے، اس کی مسافت کو ختم کرنے میں کم سے کم 3 دن لگیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کافر کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی جہنم کے اندر، اللہ رب العالمین نے جو بنا رکھی ہوگی، وہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنی جگہ میں صرف ایک کافر، ایک جہنمی جہنم کے اندر بیٹھے گا۔ اللہ اکبر! مکہ اور مدینے کا فاصلہ آپ بہتر جانتے ہیں، تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ اس کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ جو ایک جہنمی کے جہنم میں بیٹھنے کا جگہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو جسامت ہے، یہ انسان کا اس آگ کو برداشت نہیں کر کے یہ چمڑیاں، یہ جلد انسان کا جل کے ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہوگا کہ جیسے یہ جلد جل کے ختم ہوگا، فوراً اس کے اوپر نیا جلد اور نیا چمڑا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا اور کہا نضجت جلودہم بدلناہم، کہ جب کبھی ان کا چمڑا، ان کا جلد جل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر نیا چمڑا، نیا جلد اللہ رب العالمین جو ہے بنا دے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تنگ تنگ چھوٹے چھوٹے جگہیں اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہوگا، جس میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ انہیں تنگ سے تنگ جگہوں پہ رکھا جائے گا، جہاں پر وہ اپنی ہلاکت کو، اپنی بربادی کو مانگیں گے، پکاریں گے۔ انہیں کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج کے دن تم اپنی موت کو، اپنی ہلاکت کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ لہذا اہل علم نے کہا کہ وہاں پر آگ کے صندوق ہوں گے، آگ کے صندوق ہوں گے، آگ کے باکس ہوں گے، اور اس باکس میں، اس صندوق میں گنہگاروں کو ڈال کر کے بند کر دیا جائے گا، تاکہ وہ کسی بھی طرح کی حرکت نہ کرے، کسی بھی طرح سے وہ ہلے نہ، کسی بھی طرح سے وہ آرام حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ بات بیان فرمایا کہ وہاں پر انسان کو پیاس لگے گی، انسان کو گرم، یعنی آگ کے صندوق میں بند کر کے انسان کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا پانی اوپر سے انسان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ! اللہ انسان کے، ہم سب کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ لہذا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، وہاں پر انسان کو بھوک لگے گی، کھانا پینا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جن فرشتوں کو متعین کیا ہوگا وہ مانگے گا، جہنمی کہے گا کہ کھانے کے لیے دے دو، پانی کے دے دو۔ یعنی انسان جو ہے ان چیزوں کو جب مانگے گا تو اسے زقوم کا پھل، جو سب سے کڑوا، زہریلا، کسالہ پھل ہے، جس کو انسان کھا نہیں سکتا ہے، ایسا پھل دیا جائے گا۔ کانٹے دار پھل دیا جائے گا، ایسا پھل جو اس کے حلق میں اٹک جائے گا، پھنس جائے گا، اس کے لیے پھر اسے گرم گرم ایسا پانی دیا جائے گا جو انسان کی حلق سے لے کے آگ تمام کی تمام تینوں چیزوں کو پگھلا کر کے انسان کا باہر کر دے گا، ایسا دیا جائے گا۔ پھر میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں بلکہ جہنمیوں کو جہنم کی جسم سے نکلنے والا طینۃ الخبائث جسے کہا جاتا ہے، پیپ بدبودار جو زخم سے ریس ہونے والا، وہ گندگی اور بدبودار چیزیں انسان کو جہنم میں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ہم اپنے زخم سے نکلنے والے پانی کو دیکھ کر گھن محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ کر اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسم کا یہ بدبودار چیز اللہ رب العالمین جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی عذاب اور جہنم کی سزاؤں کا یعنی مثال دے کر کے سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت میں ایک وہ انسان جو سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوگا، جس نے کبھی دنیا کے اندر تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے،
कभी उसने नहीं देखा होगा, कभी उसने नहीं सोचा होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह के हुक्म से लाया जाएगा और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जहन्नम के अंदर सिर्फ चंद सेकंड के लिए दाखिल करके निकालेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि बता बंदे तेरी कैफियत क्या है। अल्लाह से कहेगा वो बंदा, अल्लाह आराम क्या चीज होती है मुझे नहीं मालूम, ऐश क्या चीज होती है नहीं मुझे मालूम। इंसान एक झोंका जहन्नम का देखकर उन सारी ऐश व इशरत को इंसान भूल जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहन्नम के अंदर सबसे हल्का और सबसे हल्की अजाब जो होगी वो आग की जूती पहनाया जाएगा। आग की जूती, और आग की जूती जिसको पहनाया जाएगा वो समझ रहा होगा कि जहन्नम के अंदर सबसे सख्त तरीन अजाब अल्लाह मुझे ही दे रहा, सबसे सख्त तरीन अजाब अल्लाह मुझे ही दे रहा। और वो अजाब किसे दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने इस्लाम के लिए, नबी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर इतना करम करेगा कि अल्लाह ताला उसको सबसे हल्की अजाब यानी आग की जूतियां अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें पहनाएगा। मेरे भाइयों, हम और आप जो है जहन्नम के इन हौलनाक वाकयात को सुन रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सर्दी का अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। ठंडक का अजाब जिसे कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है ठंडक के अजाबात, यानी जिसे ज़महरीर कहा जाता है, यानी ये दुनिया की ठंडक को हम और आप बर्दाश्त नहीं करते। तस्वीर करो जहन्नम का ठंडक होगा, जो एक तरफ जहां आग का लिबास होगा, आग का साइबान होगा, आग का साया होगा, आग की सारी बिस्तर होगी, आग की सारी चीजें होगी, तो दूसरी तरफ ठंडक का जिसे ज़महरीर कहा जाता है, ठंडक की सारी चीजें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देने वाला, अजाब पाने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये चीजें तैयार करेगा। और वहां पर जो है बिच्छू और मुख्तलिफ किस्म के सांप, जहरीले, ये तमाम चीजें भी अल्लाह ने तैयार कर रखी है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक एक सांप जो जहन्नम के अंदर होगा, एक एक बिच्छू जो होगा, वो कम से कम दुनिया की एक एक ऊंट के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। और अगर वो एक बार इंसान को डंक मारे तो 40 साल तक उसकी तकलीफ और उसका दर्द इंसान महसूस करता हुआ रहेगा। अल्लाह अकबर। अगर उसका उस जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया के अंदर एक बार अगर उसका जहर दुनिया के अंदर फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया की तमाम तर चीजें जहरीली हो जाएगी, तमाम तर चीजें जहरीली हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, ये जहन्नम की हौलनाकी, ये जहन्नम की तबाही, ये जहन्नम की जो तमाम चीजें हैं, आखिरकार अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अपनी हदीस के अंदर बारहा इन तमाम चीजों का जिक्र किया? इसलिए जिक्र किया कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन सकें, मुती और फरमाबरदार बन सके, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले ना बने, बल्कि हम अपने आप को जो है जहन्नम से बचाने वाले हम बने। मेरे भाइयों, आप सोचो, हम सोचो कि दुनिया के अंदर हमारी और आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हम आखिरत में नजात पा जाएं। आज रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम और आप रोजा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सदका और खैरात कर रहे हैं, जो भी नेक काम करने का अल्लाह तौफीक दे रहा वो सब कर रहे हैं। उन तमाम चीजों के पीछे मकसद क्या है? उन तमाम चीजों के पीछे मकसद एक है, वो कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह जन्नत के अंदर हमको दाखिल फरमा दे। तो लिहाजा हमारी और आपकी जो है गफलत और कोताही कहीं ऐसा ना हो कि हमको जहन्नम की तरफ लेकर के चला जाए। और ये रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना, खुसूसन इस महीने के अंदर इन चीजों का तज़किरा बारहा इंसानों के सामने होना चाहिए, बारहा तज़किरा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर दिन हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आजाद करता है, जहन्नम से आजादी का परवाना देता है। ये कितने ऐसे वो लोग, हदीस में कहा गया कि रमजान शुरू होने से पहले तक उनका नाम जहन्नमियों के लिस्ट में था। रमजान क्या शुरू हुआ, रमजान की क्या इबादतें उसने की, क्या अल्लाह से माफी मांगा, क्या अल्लाह से तौबा किया, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्ब हासिल की, अल्लाह ने खुश होकर के उसे जहन्नम से आजाद करके जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाखिल कर दिया। तो मेरे भाइयों, हम और आप जो है अपनी फिक्र करें, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करें, अपने घर वालों की फिक्र करें। अल्लाह ने कहा वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचने की जो तदबीर
تدابیر تھے، جو اصول تھے، جو اسباب تھے، ان تمام چیزوں کی ایک ایک پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو باقی نہیں ہے جو انسان اپنا کر کے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، بلکہ ہر پہلو کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جہنم سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ دعا کیا سکھلائی؟ ہم بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ تو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، کہا کہ جو بندہ صبح میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اگر اس دعا کو روزانہ اگر پڑھتا ہے صبح و شام، تو جہنم خود آگے بڑھ کر کے کہتی ہے کہ پروردگارا اس بندے کو مجھ سے دور رکھ، میرے اے اللہ تو اس بندے کو مجھ سے دور رکھ پروردگارا۔ تو لہذا ہم جہاں بہت ساری دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، خصوصاً ان دعاؤں کو کرنا نہ بھولیں، بلکہ ان دعاؤں کی ہم پابندی کریں اپنی زندگی کے اندر، اور بار بار اس دعا کو ہم پڑھیں اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم کو اور آپ کو ان دعاؤں کا کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے چلتے ہوئے بالکل آخری مرحلے میں بھی ہم انشاءاللہ ہم اور آپ آئیں گے۔ دیکھو، ہم اور آپ جو ہے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو کہتے ہیں کہ مہمان آیا مہمان چلا گیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات جب تک رہے گی، اللہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا رہے گا۔ مہمان حقیقت میں تو ہم اور آپ ہیں۔ آج ہم ہیں، معلوم نہیں آنے والے رمضان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ مہمان تو ہم اور آپ ہیں، یہ انسان ہے۔ یہ رمضان آتا رہے گا، بار بار آتا رہے گا، جب تک یہ سورج چاند رہیں گے آتے رہیں گے۔ لیکن ہم اس رمضان کو بہتر سے بہتر بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ سمجھیے اچھا بنا لیں، تاکہ کل کے دن ہمیں خوشی ہو کہ یہ رمضان جو گزرا میرا بڑا اچھا گزرا، اس میں کسی بھی طرح کی ہم سے کوتاہی اور کمی نہیں ہوئی، یہ احساس اور یہ تصور ہو۔ تو لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی ابھی جہنم کے تعلق سے سنے ہیں، جہنم سے بچنے کے جو بھی تدابیر ہو سکتے ہیں، جو اتنی ہولناک ہے، جو اتنی خطرناک ہے، جو اس قدر سمجھیے سخت جگہ ہے، جو اس قدر آگوں کی تپش والا جگہ ہے، جو رب کی نافرمان بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جہاں اللہ کا صرف غیظ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا اس جگہ سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور عقیدہ توحید کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہونے دیں، بلکہ ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق اپنی زندگی کو بتائیں۔ اور اللہ نے جو کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تو ہم انہی چیزوں کو لیں ہر معاملے میں۔ اور دنیا کے اندر جو گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں، گمراہی بانٹنے والے لوگ ہیں، ضلالت کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ایسے تمام لوگوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، بولتے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر! ایسی ہمت، ایسا احساس، جس جہنم کے بارے میں انبیاء، اللہ اکبر، جس جہنم کے بارے میں صحابہ، جس جہنم کے بارے میں سلف صالحین سوچ کر کے پوری رات رویا کرتے تھے، جس جہنم کے بارے میں اللہ اکبر یعنی رو کر کے بعض صحابہ ایسے ہیں جن کی آنکھ سے آنسو خشک ہو جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو ایسی جہنم سے بچنے کے لیے آج ہم نے بالکل آسان سمجھ رکھا۔ تو لہذا میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں، بہتر تیاری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو، ناکام ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہے، کہی گئی ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ اس تذکرے سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اس تذکرے کے ذریعے سے کتاب و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور اس جہنم کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تیری طرف رجوع کرنے والا بندہ بنا، اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔